ہمارے میں ایک چیز بہت غلط سمجھی جاتی ہے کہ جب ہم فیل ہوتے ہیں تو ہم لوز کر گئے ہیں، سب کچھ ہم نے لوز کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ جب آپ فیل ہوتے ہو تو وہ ایک آپ کی لرننگ اٹیمپٹ ہوتی ہے، آپ نے اس سے کچھ سیکھنا ہوتا ہے اور آگے خود کو بڑھانا ہوتا ہے۔ ایک بار اگر آپ فیل ہوئے ہو تو اس سے کچھ سیکھو، اس کے لیے پے کرو اور اس کو سیکھ کے دوبارہ اس کو کور کرنے کی کوشش کرو۔ میں نے RTA 3 ٹائم اٹیمپٹ کیا، 2 ٹائمز فیل ہوا اور 3rd ٹائم میں نے پاس کیا۔ تو اس بیس کے اوپر میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اس کے اندر میں آپ سے وہ ساری مسٹیکس ڈسکس کروں گا۔ میرا کچھ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایکسپیرینس رہا ہے اس چیز کے اوپر کہ وہ کون کون سی مسٹیک کی تھی جس کی وجہ سے ہم فیل ہوئے۔ یہاں پہ کچھ کویشچن اس طرح کے ہوتے ہیں کہ RTA میں اکثر وہ لوگ جو فرسٹ ٹائم اٹیمپٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ 110% فیل ہی ہوتے ہیں۔ ایسا سین نہیں ہے۔ 3rd ٹائم کے اندر جو میرے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ تھا وہ فرسٹ ٹائم میں ہی، فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی پاس ہوا تھا میرے سامنے۔ تو وہ میرے ساتھ ایک ایگزامپل تھی کہ فرسٹ ٹرم میں ہی بھی اسٹوڈنٹ پاس ہوتے ہیں RTA ٹیسٹ کے اندر۔ اگر آپ مسٹیک نہیں کرو گے تو آپ پاس ہوگے، مسٹیک کرو گے تو ڈیفینیٹلی 110% فیل ہوگے آپ۔ تو میں سارا اس ویڈیو میں آپ سے ایکسپیرینس شیئر کروں گا اپنا۔ جب آپ RTA ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں، اپنے ٹائم پہ جانا ہے آپ نے، وہ آپ سے آپ کی MX ID مانگتے ہیں، نیمز کو نوٹ کر کے وہ آپ کو بولتے ہیں نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 آپ کے نیم کے ساتھ۔ تو وہ ایک ہی ٹائم بولتے ہیں۔ وہ اس ٹائم آپ کا کانفیڈینس چیک کر لیتے ہیں کہ کون سا اسٹوڈنٹ تھوڑا لیزی ہے، یہاں پر کون سا اسٹوڈنٹ اٹینٹیو ہے۔ نمبر 1 ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتا ہے، نمبر 2 ڈرائیونگ سیٹ کے پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھتا ہے، نمبر 3 انسٹرکٹر کے پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھتا ہے۔ نمبر 1 جو ہوتا ہے وہ اسکول کی پارکنگ سے کار کو نکالتا ہے اور روڈ کے کسی بھی سائڈ پہ جگہ پر پراپر پارکنگ بھی ہو سکتی ہے یا پھر کوئی سائڈ پہ جگہ بھی ہو سکتی ہے، وہاں جا کے وہ سٹاپ کر دیتا ہے۔ نمبر 2 جو ہوتا ہے وہ وہاں سے کار کو ڈرائیو کرتا ہے اور روڈ کے کسی بھی سائڈ کے اوپر پراپر پارکنگ کے اندر یا پھر کسی سائڈ کی جگہ کے اوپر کار کو سٹاپ کر دیتا ہے۔ نمبر 3 وہاں سے کار کو ڈرائیو کرنا سٹارٹ کرتا ہے اور اسکول کے اندر واپس لے کے آتا ہے اور اسکول کی پارکنگ میں پارک کرتا ہے۔ یہاں پر اگر آپ RTA ٹیسٹ کے اندر اکیلے ہوگے یا 2 اسٹوڈنٹس ہوں گے تو اس کو کچھ ڈیوائڈ کر لو۔ میں نے جب بھی اٹیمپٹ کیا ہے 3 اسٹوڈنٹس اور ساتھ ایک انسٹرکٹر، ٹوٹل 4 پرسنز ایک کار کے اندر ہوتے تھے۔ میرا فرسٹ RTA کا ٹیسٹ، فرسٹ پرسن میں کار میں بیٹھا ڈرائیو کرنے کے لیے، پراپر چیکنگ کے بعد یہ آپ کو سب چیزیں آپ کے انسٹرکٹر جو آپ کو ٹریننگ دیں گے وہ آپ کو سکھا دیں گے۔ کار کو پارکنگ بے سے نکالا اور سلو سپیڈ میں لے کے گیا، آگے سٹاپ سائن تھا، سٹاپ سائن پہ پراپر سٹاپ کیا اور وہاں سے کار کو نکالا۔ میری کار کی سپیڈ بہت سلو تھی تو انسٹرکٹر نے بولا وائی ٹو مچ سلو، جس طرح انہوں نے بولا اس طرح میں کانفیڈنس لوز کر گیا۔ انہوں نے آپ کا کانفیڈنس وہاں پہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کا کتنا کانفیڈنس ہے ڈرائیو کرتے وقت۔ تو میرے مائنڈ میں سے کافی چیزیں وہیں سے ہی نکل گئی اور یہ چیزیں کافی اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہوتی ہیں کہ وہ مسٹیک تب بھی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں جب انسٹرکٹر ان کو کچھ بولتا ہے۔ فرسٹ سٹاپ سائن گزرا، سیکنڈ سٹاپ سائن آیا، میں نے پراپر کار کو سٹاپ نہیں کیا کیونکہ پہلے انہوں نے بولا تھا کہ میں بہت سلو ڈرائیو کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے میں نے پراپر سٹاپ نہیں کیا، میں نے سٹاپ کرتے ہی کار کو واپس اٹھا دیا۔ تو میری مسٹیک کاؤنٹ ہوگی، میں نے وہ مسٹیک کر دی۔ 60 کے روڈ پہ گیا، 60 کا روڈ تھا، 42 پہ کار ڈرائیو کر رہا تھا، میں مائنڈ پتہ نہیں کہاں پہ تھا۔ بس انہوں نے یہی چیز نوٹ کرنی ہوتی ہے کہ ڈرائیور کسی بھی ایسی کیس میں آ کر جو ٹینشن والا کیس ہو، کسی بھی پینک سچویشن میں آ کے پراپر ڈرائیو کر سکتا ہے کہ نہیں۔ تو انہوں نے پھر بولا وٹ از دا اسپیڈ لمٹ آف دس روڈ۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ نارملی اسٹوڈنٹ سے بڑی مسٹیک کرتے ہیں۔ تو میں نے وہاں سے دوبارہ اپنی کار 60 پہ کی، پھر انہوں نے میرے سے کوئی لائن لیفٹ رائٹ کروائی، آگے اوورٹیکنگ آئی، میں نے اوورٹیک کیا۔ آپ نے اوورٹیکنگ کرنے کے بعد اس لائن میں واپس آنا ہوتا ہے جس لائن سے آپ نے اوورٹیک کیا۔ میں اس لائن میں واپس نہیں آیا، جس لائن میں اوورٹیک کر کے گیا تھا میں نے کار اپنی وہیں پہ کنٹینیو رکھی، میری بھی مسٹیک کاؤنٹ ہوئی۔ پھر انہوں نے رائٹ کروایا۔ جب آپ پریکٹس کرتے ہیں تو لائن جب سٹارٹ ہوتی ہے آپ نے رائٹ کرنا ہوتا ہے، آپ لائن سٹارٹ ہوتے ہی رائٹ سائڈ پہ آ جاتے ہیں۔ تھوڑا لیٹ رائٹ سائڈ کی طرف آیا تھا میں رائٹ جانے کے لیے، تو یہ چھوٹی چھوٹی مسٹیک تھی میں نے کر دی۔ میرا جو RTA کا فرسٹ ٹیسٹ بک ہوا تھا وہ 18 ڈیز کے گیپ سے بک ہوا تھا۔ ان دنوں دبئی میں بارشیں بھی ہو گئی تھی اور میرا ٹیسٹ بھی کینسل ہو گیا تھا اور میرا ٹیسٹ آگے موو کر دیا گیا تھا۔ تو اس طرح میرے ٹیسٹ کے اندر 1 منتھ کا گیپ آ گیا تھا اور 1 منتھ میں نے ڈرائیو نہیں کیا تھا۔ جب آپ نے 1 منتھ ڈرائیو نہیں کیا ہو تو کافی چیزیں ہوتی ہیں مائنڈ سے آپ کے بھول جاتی ہیں۔ تو اسی لیے اگر آپ کے ٹیسٹ میں گیپ زیادہ ہے تو آپ نے 1 یا 2 دن پہلے ایک کلاس رکھ لینی ہے 1 آور کی، تو اس سے آپ کا فائدہ ہوگا کہ آپ کی وہ ساری چیزیں روڈ کے مطابق ریوائن ہو جائیں گے واپس۔ ایگزامنر نے مجھے بولا کار پارک کرنے کے لیے، تو میں نے روڈ کی سائڈ پہ کار پارک کی۔ پارک کرنے کے بعد آپ نے ہیزٹ بٹن دبانا ہوتا ہے، میں وہ بھی پریس کرنا بھول گیا۔ تو یہ چیزیں تھی، میں نے مسٹیک کر دی، مجھے لگ گیا پتا کہ میں فیل ہو گیا ہوں۔ سیکنڈ پرسن جب وہ کار میں آگے بیٹھا، جیسے ہی انہوں نے ریس دی ہینڈ بریک نیچے کرنا بھول گیا وہ، تو وہیں سے ہی ٹینشن میں آ کے کہ میں نے مسٹیک کر دیا۔ کار ڈرائیو کرنا سٹارٹ کی، رائٹ لیفٹ کروایا، رائٹ کرتے وقت رائٹ سائڈ سے وہ اتنا گیپ رکھ رہا تھا کہ ایک کار بیچ میں بالکل آ سکتی تھی۔ لیفٹ کرتے وقت
اتنا گیپ رکھ رہا تھا کہ وہ اس کو اوپر سے آ کر واپس اپنی کار کی پوزیشن ٹھیک کرنی پڑ رہی تھی. تو یہ لیفٹ اور رائٹ کے اندر اپنی چیزیں مسٹیک نہیں کرنی ہے والی. تھوڑی سی ڈرائیو کروانے کے بعد اب اس کو دی پراپر پارکنگ, وہ تھی پیرلل پارکنگ. ایک کار آگے تھی, ایک کار پیچھے تھی, اس کو کہا اس کے درمیان میں پارک کرو. اس نے کیا کیا, اپنی کار کا فرنٹ سائڈ پارکنگ کے اندر کر دیا. اب فرنٹ سائڈ آگے کر دیا, آگے تو کار کھڑی ہوئی تھی, اس نے 1-2 ٹائم کار آگے پیچھے کی. انسٹرکٹر نے اسے اسٹیئرنگ پکڑ لیا اور پوچھا کہ کیا آپ نے پارکنگ ٹیسٹ پاس کیا ہے؟ پیرلل پارکنگ کیسے کی تھی آپ نے؟ یہاں پہ آپ نے فرنٹ سائڈ کیوں اندر کیا گاڑی, آگے جا کے کیوں نہیں واپس پیچھے لے کے آئے؟ خود اس کو کہا کہ میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ پارک کیسے کرتے ہیں. آگے لے کے جا کے بیک سائڈ پیچھے کی پارکنگ کے اندر اور کار کی پوزیشن بناتے ہوئے پیرلل پارکنگ کر کے دکھائی کہ اس طرح آپ نے سیکھا تھا اور اس طرح کرتے ہیں, آپ کیوں بھول گئے آپ. یہ اس نے کر دی مسٹیک, اس کی یہ مسٹیک کاؤنٹ ہوگی ساری. اب تھرڈ پرسن آیا, وہ ہمیں دیکھ کے وہ پہلے ہی ٹینشن میں آ گیا تھا, اور تھرڈ پرسن جو تھا وہ ایک ٹائم پہلے فیل ہو چکا تھا. اب اس نے کار ڈرائیو کرنا سٹارٹ کی, اس نے اچھی ڈرائیو کی. اس نے یہ مسٹیک کر دی, سگنل بلنک ہوتا ہے جب, تو سگنل سے پہلے ایک زگزگ لائن ہوتی ہے. جب آپ کی پریکٹس کلاسز ہو رہی ہوں گی تو آپ نے اس لائن کا کوشچن ضرور پوچھنا ہے کہ لائن کیوں ہوتی ہے. اس لائن کا مطلب ہوتا ہے جب سگنل بلنک کر جائے تو آپ کی کار اس لائن کے اندر ہے یا اس کو ٹچ کر گئی ہے یا پھر اسے پیچھے ہے. اگر اسے پیچھے ہے تو آپ نے سٹاپ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کی کار اس کو ٹچ کر گئی ہے یا آپ کی کار اس کے اندر ہے اور کار سپیڈ میں ہے تو آپ یہاں سے کار ایزیلی نکال سکتے ہیں اپنی سگنل بلنکنگ کے اندر. تو اس لائن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کار سٹاپ کرنی ہے یا نکالنی ہے سگنل کے بلنک ہونے کے اوپر. جو تھرڈ پرسن تھا اس کی کار 60 کے روڈ کے اوپر اس لائن سے تھوڑی سی پیچھے تھی, سگنل بلنک کر گیا. جب ہم ٹیسٹ دے رہے ہوتے ہیں تو ہم نے سیفٹی مینٹین کرنی ہوتی ہے. اس کو سیفٹی مینٹین کرنی چاہیے تھی, اس کو کار سٹاپ کرنی چاہیے تھی, وہ ایزیلی سٹاپ کر سکتا تھا, جبکہ اس نے کار کی سپیڈ 60 سے 65 کر کے وہاں سے سگنل سے گاڑی نکال دی. مسٹیک نہیں تھی بٹ ٹیسٹ کے اندر اس کو سٹاپ کرنی چاہیے تھی کار. ایگزامنر نے ایک پوائنٹ اس کا یہ نوٹ کر لیا. سیکنڈ جو اس نے میجر مسٹیک کی وہ یہ مسٹیک کی کہ سپیڈ میں گیا ہے راؤنڈ باؤٹ کی طرف, اور جب راؤنڈ باؤٹ سٹارٹ ہونے لگا تھا ایک دم بریک پریس کی اس نے. اگین اس نے گاڑی کو سٹارٹ کیا, ایکسلریٹ کیا, پھر دوبارہ بریک پریس کر دی کیونکہ سائڈ سے کار آ گئی تھی. ایگزامنر نے بولا اس کو کہ آپ پراپرلی پہلے دیکھ کیوں نہیں رہے, آپ بار بار کیوں بریک اور ریس دے رہے ہو. اس کی یہ 2 مسٹیکس کاؤنٹ ہوگی. اس طرح وہ پریشر کے اندر آ گیا. جب وہ اپنی کار اسکول کی طرف لے کے آیا ہے تو ایگزامنر نے بولا اس کو رائٹ لے کے جاؤ. اس نے پراپر دیکھا ہی نہیں کہ اسکول کے اندر کہاں سے کار جانی ہے, ٹینشن میں تھا, پریشر میں تھا, تو مسٹیک کر دی اس نے. ایگزامنر نے اسٹیئرنگ سے خود پکڑ کر رائٹ سائڈ کی طرف کٹ کیا کہ اسکول کے اندر لے کے جاؤ. جب پارکنگ پہ لگائی ایگزامنر نے ساری ہمیں مسٹیک جو میں نے بتائی ہیں یہ بتائی ہمیں, اور بولا کہ آپ سب فیل ہیں کیونکہ آپ نے پراپر ڈرائیو نہیں کیا, آپ روڈ کے مطابق نہیں ہے ابھی اس وقت, اور ہم سب کو فیل کر دیا, اور آپ نے یہ والی مسٹیکس نہیں کرنی. یہ تھا میرا ایکسپیرینس فرسٹ ٹیسٹ کا. RTA سیکنڈ ٹیسٹ جو میں نے فرسٹ ٹیسٹ کے اندر مسٹیک کی تھی, میں نے ٹریننگ کلاسز کے اندر وہ ساری مسٹیکس کو دور کیا, اور سیکنڈ ٹیسٹ میرا 15 ڈیز کے گیپ سے بک ہوا تھا. جب بک ہوا تو میں نے اس سے ایک دن پہلے ایک ایکسٹرا کلاس رکھی تھی نائٹ کی. نیکسٹ جب ٹیسٹ کے لیے گیا میں سیکنڈ پرسن تھا. فرسٹ پرسن نے اسی طرح کار کوڈ اسکول سے نکالا پارکنگ سے, وہ پراپر ڈرائیور تھا, اس نے پراپر طریقے سے ڈرائیو کی اور پتہ لگ رہا تھا کہ وہ ہر چیز مینٹین کر رہا ہے, سیفٹی مینٹین کر رہا ہے, دوسرے ڈرائیور سے آئی کانٹیکٹ کر رہا ہے. اس پر روڈ پہ رش بھی بہت زیادہ تھا تو اس نے پراپر طریقے سے ڈرائیو کی, روڈ پہ سائڈ کے اوپر پارک کی. تو میری باری آئی, سیکنڈ نمبر میں تھا, میں نے وہاں سے کار کو ڈرائیو کرنا سٹارٹ کیا. اب میں نے جو پہلے مسٹیک تھی وہ اپنی کور کر لی تھی, تو پہلے سے بہتر ڈرائیو میری ہو گئی تھی. میں نے رائٹ لیفٹ پراپر طریقے سے کیا, ہیڈ چیک پراپرلی کیا, مسٹیک کا کوئی چانس نہیں دیا. اب آگے جا کے ایک ایسی مسٹیک ہوئی میرے سے کہ مجھے بولا گیا لیفٹ جانا ہے. لیفٹ کی سائڈ پہ 2 لائنز تھی, ایک یو ٹرن کی لائن تھی اور ایک لیفٹ جانے کے لیے تھی. آگے لیفٹ جانے کے لیے وہ 3 لائن کو مرج کر رہی تھی آپس میں. اس روڈ کے اوپر رش نہیں تھا, وہاں پر میں صرف اکیلا تھا اور اکیلی ہی کار تھی میری اس روڈ کے اوپر. اگر شاید میرے آگے کوئی کار ہوتی میں اس کو فالو کر لیتا. اب سگنل کے اوپر میری کار کھڑی تھی. پہلی مسٹیک میں نے یہ کی, میں یو ٹرن والی لائن کے اندر آ گیا. سگنل ریڈ تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ میں نے اس والی لائن سے آگے کون سی لائن میں جانا ہے. جب آپ نے ایگزام دینا ہوتا ہے یا ٹریننگ کلاسز ہوتی ہیں آپ کی, تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے رائٹ سائڈ والی لائن کے اندر رہنا ہے, لاسٹ والی. تو میں نے کیا کیا, میں نے مسٹیک کی, اپنا مائنڈ بھی یوز نہیں کیا, اس والی لائن سے ڈائریکٹ اپنی کار تھرڈ والی لائن کے اندر کر دی. یہ میں نے ایک ایکسیڈنٹ کیا. اگر ان کیس یہاں سے ایک اور کار اویلیبل ہوتی, اس نے بھی لیفٹ جانا ہوتا, تو میں نے اس کے ساتھ ایکسیڈنٹ کر دیا تھا. یہاں پر اتفاق سے کوئی کار اویلیبل نہیں تھی, تو ایگزامنر بھی مجھے دیکھ رہا تھا کہ میں یہاں پر کر کیا رہا ہوں. جب میں نے پراپر طریقے سے اس لاسٹ والی رائٹ لائن کے اندر کار کر دی, ایگزامنر نے کچھ نہیں بولا. میں نے سوچا کہ میں اس ٹیسٹ میں پاس ہو گیا ہوں, میں نے پراپرلی ڈرائیو کر دی ہے. میں نے اسی طرح ہی روڈ کے اوپر کہیں پر پارک کی اور تھرڈ پرسن نے میرے سے کار لی. پارکنگ سے کار نکالنے کے بعد کار ڈرائیو کرنا سٹارٹ کی. اس نے ایک نوٹ پہ مسٹیک یہ والی کی کہ برج تھا, برج کے نیچے لائن کی پراپر مارکنگ ڈاٹس کے اندر آ جاتی ہیں, اور آپ نے پراپر طریقے سے وہاں سے لیفٹ پہ جانا ہوتا ہے. اپنا سیفٹی مینٹین کرتے وقت اس کا راؤنڈ تھوڑا سا اوپر سے ہو کے آتا ہے. جب وہ برج کے نیچے آیا تو وہاں
پہ وہ کنفیوز ہو گیا کہ میں نے اپنی کار کی ڈائریکشن کس سائڈ پہ رکھنی ہے. وہ لائنس وہاں پہ ڈاٹڈ لائن کے اندر ہوتی ہیں تو اس کو پراپر طریقے سے لائن نظر نہیں آئی. وہاں سے اس کی کار کی پوزیشن خراب ہو. اس ایگزامینر نے اس سے اسٹیئرنگ کو پکڑ لیا. جب ایگزامینر آپ کا اسٹیئرنگ پکڑ لے اس کا مطلب ہے آپ 110% فیل ہو گئے ہو کیونکہ آپ نے مسٹیک کر دی ہے. جب ہم پارکنگ کے اندر واپس آئے, وہ اپنی کار واپس پارکنگ اندر لے کے آیا. فرسٹ پرسن کو اس نے بولا آپ پاس ہیں آپ جائیں. مجھے بولا سیکنڈ پرسن فرسٹ مسٹیک کی ہے, آپ یو ٹرن کی لائن میں چلے گئے ہو. اس مسٹیک کو کور کرنے کے لیے آپ یہاں سے اس والی لائن میں جاؤ, پھر رائٹ آؤ, پھر اگین رائٹ آؤ. آپ نے ڈائریکٹ یہاں سے رائٹ لے گئے ہو کہ آپ نے ایکسیڈنٹ کیا ہے تو آپ فیل ہو. تو مجھے اس کو سمجھ میں نہیں آئی. میں نے وہاں جا کے ایک دو انسٹرکٹر سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بولا کہ آپ نے مسٹیک کی ہے, یہ ایک ایکسیڈنٹل مسٹیک ہوتی ہے. میں فیل ہو گیا اگین. تھرڈ والے کو اس نے میرے سامنے تھوڑا سمجھایا, وہ عربی تھا, اس نے یہ مسٹیک کی تھی, بہرحال وہ بھی فیل ہو گیا تھا. یہ تھا میرا سیکنڈ ٹیسٹ. 2 ٹائمز میں فیل ہو گیا تھا RTA ٹیسٹ کے اندر. اب تھرڈ RTA ٹیسٹ, فرسٹ ٹائم فیل ہوا اس کی مسٹیکس, سیکنڈ ٹائم فیل ہوا اس کی مسٹیکس. میں نے جو تھرڈ ٹائم کی پریکٹس کی وہ ساری میں نے مسٹیکس اس میں اچھی طرح کور کی. تھرڈ RTA ٹیسٹ میرا 4 to 5 ڈیز کے بعد جلدی مل گیا تھا مجھے. اب جب میں تھرڈ RTA ٹیسٹ میں گیا میں اگین سیکنڈ تھا. فرسٹ والے نے ڈرائیو کی, پراپر طریقے سے ڈرائیو کی اس نے. سیکنڈ میں نے ڈرائیو کی, پراپر طریقے سے ڈرائیو کی, کوئی مسٹیک نہیں چھوڑی. راؤنڈ بورڈ کے اوپر یو ٹرن, پراپر سگنل پر اسٹے, اوورٹیکنگ, سیفٹی ڈسٹینس مینٹین کرنا اگلی کار کے ساتھ, پراپر طریقے سے لیفٹ رائٹ اور سینٹر مرر کا چیک کرنا, پراپر ٹائم کے اوپر انڈیکیٹر دینا, شارپ کٹنگ نہیں کرنا, لین چینج کرنا, اوورٹیکنگ کے بعد پراپر طریقے سے واپس اپنی پوزیشن میں لے کے آنا کار کو. اب میرا کافی ایکسپیرینس ہو گیا تھا روڈ کے مطابق. تو ساری چیزیں انسٹرکٹر نے چیک کی. صبح ارلی مارننگ ٹیسٹ تھا میرا 7 بجے کا, روڈ پہ رش بھی کم تھا اس وقت. فرسٹ نے بھی پراپر ڈرائیو کی, سیکنڈ نے بھی پراپر ڈرائیو کی, تھرڈ نے بھی پراپر ڈرائیو کی. فرسٹ والا پرسن فرسٹ اٹیمپٹ کے اندر پاس ہوا تھا. اس کا یہ فرسٹ اٹیمپٹ ہی تھی, اس نے سارے ٹیسٹ فرسٹ اٹیمپٹ میں پاس کیے تھے. اس کی اسکلز ڈرائیونگ اسکل کافی اچھی تھی. سیکنڈ پرسن میں تھا, میں 2 ٹائم فیل ہوا, تھرڈ ٹائم میں نے پاس کیا. جو میرے ساتھ تھرڈ پرسن تھا وہ 3 ٹائم فیل ہوا تھا, 4th ٹائم اس نے پاس کیا تھا. اب یہ تھا سارا ایکسپیرینس RTA ٹیسٹ کے بارے میں کہ کس طرح ہم جب پینک ہوتے ہیں, پریشر کے اندر آتے ہیں تو ہم مسٹیک کرتے ہیں روڈز کے اوپر. پہلے آپ کا سب سے پہلے انیشیل ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کے اندر میری اسکلز بہت لو تھی. میں جب اوورٹیکنگ کرتا تھا تو بہت شارپ کرتا تھا, میرے سے اسٹیئرنگ کنٹرول نہیں ہوتا تھا. لین چینج کرتا تھا تو پراپر طریقے سے ہیڈ چیک نہیں کرتا تھا, رائٹ اور لیفٹ کا مررز کا پراپر چیک نہیں تھا. ایک بار وہاں فیل ہوا تھا, پھر RTA میں فیل ہوا. ان سب کو فیل ہونے کے بعد ٹریننگ ہوتی ہے, وہ ساری ٹریننگ میں نے کچھ نہ کچھ سیکھا. ایوری ٹائم جو میں فیل ہوتا تھا وہ مجھے پے کرنا پڑتا تھا, اور پے کرنے کے اوپر میں سیکھتا تھا. تو اسی لیے اگر آپ فیل ہوتے ہو تو وہ چیزیں آپ کے سیکھنے کے لیے ہوتی ہیں. راؤنڈ بورڈ کے رولز پراپر طریقے سے سیکھ لو. میرے سے جو مسٹیک ہوتی تھی اکثر, میں راؤنڈ بورڈ کے اندر جو مڈل لائن ہوتی ہے اکثر میں اس لائن کو ٹچ کرتا تھا. رائٹ, اسٹریٹ, لیفٹ اور یو ٹرن, ان چاروں کے ڈفرنٹ رول ہوتے ہیں. آپ ان رولز کو سیکھو, یہ آپ کو انسٹرکٹر سارے بتاتے ہیں. پراپر طریقے سے مررز کا یوز, کہ مرر آپ نے کب کب چیک کرنا ہوتا ہے, انڈیکیٹر کیسے دینے ہوتے ہیں, لین چینج کیسے کرنی ہوتی ہے. یہ چیزیں آپ کو بہت ہیلپ کرتی ہیں کیونکہ جب آپ 120 کے روڈ کے اوپر جاتے ہو تو وہاں پہ مسٹیک چانسز آپ کے پاس بہت کم ہوتے ہیں. نینو سیکنڈ کے اندر آپ کو چھوٹی سی مسٹیک کرو گے تو وہ آپ کے لیے ایک ایکسیڈنٹل کیس بن سکتا ہے. تو اس لیے آپ نے پراپر طریقے سے ہر چیز سیکھنی ہے. جن لوگوں کی کار لیفٹ یا رائٹ لائن کو ٹچ کرتی ہے یا پراپر لائن کے سینٹر میں نہیں ہوتی, ونڈ اسکرین کا کارنر ہوتا ہے باٹم لیفٹ کا یہ والا, اس والی روڈ کی لائن کو اس کے سائڈ پہ رکھو گے تو آپ کی کار ہمیشہ آپ کی لین کے سینٹر میں رہے گی. کسی بھی صورت کے اندر آپ نے اس لائن کو فالو کرنا ہے, اپنی کار کے اس کارنر میں رکھنا ہے, تو آپ کبھی اپنی لائن سے ڈسٹرب نہیں ہوگے. بہت ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے, امید ہے ساری چیزیں آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.